الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں جو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82 سورہ توبہ۔ معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے چند گزارشات اس حوالے سے پیش کی تھی کہ کچھ لوگ جو اسلام کے متعلق غلط نظریہ پھیلانا چاہتے ہیں، غلط سوچ پھیلانا چاہتے ہیں،
غلط فکر پھیلانا چاہتے ہیں کہ اسلام کسی ایک ہی طبقے کے لیے ہے اور کسی ایک ہی فرد کو یا کسی ایک ہی قوم کو اسلام نوازنے کے لیے آیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جدید جو نعرہ لگ رہا ہے ابھی وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا، مردوں کو سب کچھ دیا ہے۔ یہ اس قدر عجیب و غریب بات ہے کہ جس میں 100% غلط بیانی بھی شامل ہے، جھوٹ بھی شامل ہے اور اسلام کے اوپر افطرا بھی شامل ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ کوئی نہیں ہو رہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلی مرتبہ کوئی نیا لوگوں نے نعرہ نکالا ہے، یہ تو بڑے قدیم لوگ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے مختلف طرح کی اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں یہ اعتراض تو بہت پرانا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان جو ہے یہ بڑا فرق رکھا ہے۔ ابھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آج تک وہ یہ نہیں کر سکے کہ عورت اور مرد کی ہیئت کو ایک کر دیں، جو مرد کا کام ہے وہ عورت کر لے، جو عورت کا کام ہے وہ مرد کر لے۔ فطرت کو انہوں نے بدلا ہے۔ اللہ نے کھیتی کس کو کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا کہا ہے؟ جو کھیتی کی ذمہ داری ہے وہ کھیتی نے کرنی ہے اور جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ اس نے کرنی ہے۔ ابھی آج تک اس نظام کو نہیں بدل سکے کہ نظام میں جو توالد اور تناسل ہے اس میں ہی اپنی مرضی داخل کر لیں، کیونکہ مساوات جو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مساوات ہے تو پھر مساوات تو ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ فطرت کے اس نظام کو بدل دیں، پھر فطرت کے اس نظام کو بھی بدل دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے اوپر کچھ خاص چیزیں داخل کر دی ہیں، عورت کی صنف کے ساتھ متصف کر دی ہیں، ہر مہینے اس کے علاوہ کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں، تو اس کو بھی بدل کے رکھ دیں۔ مساوات جو قائم کرنی ہے آپ نے، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ کے قوانین میں، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں میں جب آپ اپنی مرضی داخل کریں گے تو پھر آپ بہت بڑی ٹھوکر کھا جائیں گے۔ یہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے، میرے رب کا بنایا ہوا انسان ہے، میرے رب کی بنائی ہوئی یہ مشینری ہے، میرے رب کی بنائی ہوئی یہ کائنات ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ چل سکتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اگر لحظہ بھر بھی آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں آپ بہت بڑی ٹھوکر کھا جائیں۔ یہ پٹری سے اترنے والی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے اور اپنی مرضی داخل کریں گے کہ نہیں جی اسلام نے تو ہمیں یہ حق نہیں دیا لہذا ہم یہ حق لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پٹری سے اتر جائیں۔ پٹری سے اترنا تباہی کا باعث ہی ہوتا ہے، کبھی خیر کا باعث نہیں ہوتا۔ اور اس کی میں آپ کو یہ مثالیں دینا چاہ رہا تھا کہ اسلام سے قبل عورت کے ہاتھ میں کیا تھا، یہ عورت کو کیا حق حاصل تھا۔ ان میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ طلاق جتنی مرضی ہے مرد دے دیتا وہ پھر واپس رجوع کر لیتا تھا۔ اسلام نے عورت کے حق کا تحفظ اس طرح کیا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ بھئی آپ کے پاس 3 چانس ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، 2 کے بعد سوچ لو کہ تیسرا جب استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کا حق ختم ہو جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بس 3 طلاقیں ہی اسلام نے رکھی، سے زیادہ کوئی بندہ طلاقیں نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مرضی ہے طلاق دے، جب مرضی ہے لے آئے، جب مرضی ہے رکھ لے۔ عورت کو بازیچہ اطفال بنا دے۔ عورت کی عزت کا تحفظ کیا گیا، اس کے جذبات کا تحفظ کیا گیا، اس کے احساسات کا تحفظ کیا گیا کہ نہیں آپ 3 چانس رکھتے ہیں، آپ کے پاس 3 اختیارات حاصل ہیں، آپ زندگی بھر میں استعمال کر لیں، یا یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ استعمال کر لیں، یا یہ ہے کہ اسے آپ جس طرح چاہیں استعمال کر لیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا جتنی مرضی یہ طلاقیں دے دی جاتی، 100 طلاق دے کے بندہ پھر رکھ لیتا تھا۔ تو اسلام نے اس پر قدغن عائد کر دی اور تحدید متعین کر دی، حد متعین کر دی کہ 3 سے زیادہ بات نہیں ہوگی۔ پھر اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ایک مرد لا تعداد بیویاں رکھتا تھا، لا تعداد بیویاں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، غیلان بن سلمہ ثقفی نام تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول میرے پاس 10 بیویاں ہیں۔ تو کوئی حد نہیں تھی۔ ایک اور صحابیہ ان کی 8 بیویاں تھیں، کوئی حد متعین نہیں تھی، جو جتنی رکھ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس باندیاں بھی ہوتی تھی، لونڈیاں بھی ہوتی تھی۔ تو اسلام نے تحدید متعین کر دی، حد متعین کر دی۔ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ آپ 4 تک جا سکتے ہیں،
اگر عدل اور انصاف کا پیمانہ آپ قائم رکھیں تو 4 کی حد ہے، اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. اور یہ 4 کا جو پیمانہ رکھا گیا کہ عین فطرت کے مطابق رکھا گیا. اس سے ہٹ کر پھر یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اگر عدل اور انصاف کو تم قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس پر عدل اور انصاف کا، یعنی کہ عورت کو ساتھ یہ نہیں رکھا گیا جتنی مرضی یہ بیویاں رکھ لیں اور ان کے ساتھ ظلم بھی کریں، ان کے ساتھ ناانصافی بھی کریں، ان کے ساتھ عدل بھی روا نہ ہو تو آپ جتنی مرضی رکھ لیں. نہیں، فرمایا کہ اگر عدل کریں گے تو 4 کی گنجائش موجود ہے، گنجائش ہے 4 کی. لیکن اگر عدل نہیں ہے تو پھر ایک عورت وہ بھی عدل کے ساتھ رکھی جائے گی. اگر اس کے ساتھ بھی عدل نہیں ہوگا تو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو انسان 2 بیویاں رکھتا ہے اور ان کے درمیان عدل اور انصاف کا پیمانہ وہ ٹھیک نہیں رکھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف جو ہے وہ شل ہوگی، ایک طرف گری ہوئی ہوگی. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کے تحفظ کو کس طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اس کی پوچھ ہوگی کہ اس نے 2 رکھی تھی تو انصاف کیوں نہیں کیا. اور بعض تو ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پاتے، ایک کے ساتھ بھی جو ہے وہ انصاف نہیں کر پاتے. انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو شریعت نے جو حقوق اس کے ادا کرنے کا حکم دیا وہ آپ اس کے ادا کرنے کے پابند ہیں. جو شریعت نے آپ کے حقوق کا اس کو کہا ہے وہ اس کی ادا کرنے کی پابند ہے. اس کو انصاف کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنے اپنے پیمانے بنا لیں گے، عورت کہے گی نہیں جی میرا تو یہ ہے، مرد کہے گی میرا یہ ہے، تو پھر آپ ان میں الجھ جائیں گے. آپ اسلام کو سامنے رکھیں اور عورت کو بٹھا لیں کہ اسلام نے جو ضابطہ طے کیا ہے، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان تھے اور پوری کائنات کے لیے رحیم و کریم تھے، انہوں نے جو فیصلہ میرے لیے کیا میں مان لیتا ہوں، آپ کے لیے کیا آپ مان لیں، بات ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. اختلافات ہوتے ہی اس وقت ہیں جب ہم اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر ہم دوسری کی جگہ لینے شروع کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہم خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان بیلنس معاشرہ ہوتا ہے. ایسا ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اس کے بعد ہماری اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور یقیناً پڑھنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، یقیناً پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں بات ماننی پڑے گی. ہمیں اپنی زندگی چھوڑنی ہے، ہمیں اپنے معاملات چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں اپنی سوچ اور فکر ترک کرنی پڑے گی. پھر ہم لا الہ الا اللہ کے حقیقت میں حقدار ہو سکتے ہیں، پھر ہم اس کے مخاطب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اسلام سے قبل کوئی حد نہیں تھی. جتنی مرضی ہے عورتیں رکھ لی جاتی اور جتنی مرضی ہے عورتوں کی کوئی حد ہی نہیں تھی. اسلام نے حد متعین کر اور فرمایا کہ یہ بھی حد اس بنیاد پر ہے جب انصاف کرو گے. پھر اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں 2 حقیقی بہنوں سے نکاح جائز تھا. 2 حقیقی بہنیں نکاح میں رکھ لی جاتی تھی. خالہ اور بھتیجی نکاح میں رکھ لی جاتی تھی. خالہ اور پھوپھی یہ نکاح میں رکھ لی جاتی تھی. تو اسلام نے اس نظام کو ختم کر دیا کہ یہ 2 رشتے ایسے ہیں، 2 حقیقی بہنیں، یہ ایسے خوبصورت رشتے ہیں کہ یہ ایک مرد کے پاس جائیں گے تو لامحال ان کے رشتوں کے اندر کیا آئے گی؟ درار آئے گی. تو اسلام نے اس کی حفاظت کی، عورت کے جذبات کی حفاظت کی اور فرمایا کہ نہیں، ایک عورت جب تک وہ رہے گی دوسری نہیں آ سکتی. اور اس دوران اس کو محرم قرار دیا گیا کہ یہ محرم ہے اس دوران. پھر اسلام سے قبل باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز تھا. باپ کی منکوحہ ایک ہوتا ہے کہ ماں جس سے وہ پیدا ہوا ہے اس سے نہیں، باپ اس کے علاوہ اگر شادیاں کرتا تھا 2 3 4 5 جتنی شادیاں ہوتی تھی ان سے یہ بچہ نکاح کر سکتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں گے کیسا عجیب و غریب یہ نظام تھا کہ یہ جو باپ کے نکاح میں آ گئی وہ بیٹے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. لیکن جاہلیت کا نظام تھا، جانوروں والا نظام تھا، کوئی اس کے اصول اور ضابطے نہیں تھے، لوگوں نے خود ہی پیمانے تشکیل دیے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چلیں جس سے پیدا ہوا ہے اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے ہٹ کر جو بھی عورت ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اسلام نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالعدم قرار دیا. پھر زمانہ جاہلیت میں ایام کے زمانے میں جو عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں ان ایام کے زمانے میں عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، اس کو ناسور سمجھا جاتا تھا. عورت کی اس بیماری کے ایام میں جو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اس کے ساتھ رکھ دی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کسی کا یہ کمال ہے کہ میں مرد پیدا ہو گیا ہوں؟
آپ اگر مرد پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر کوئی عورت پیدا ہوئی ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر یہی بات سمجھ آ جاتی ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تقسیم تو میرے اللہ کی ہے، یہ آپ کے کمالات میں سے نہیں ہے، آپ کی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تو میں یہ پیدا ہو گیا، میں نے یہ کہا تو یہ پیدا ہو گیا، میں نے یوں کہا تو یوں پیدا ہو گیا۔ یہ جو کچھ میری بناوٹ ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اس میری بناوٹ کے اندر، نئے نقشے کے اندر میرا کوئی رائی کے دانے کے برابر دخل ہے؟ میرا تو کوئی دخل نہیں ہے، میرے رب کی تقسیم ہے۔ میرے رب نے مجھے یہ بنا دیا، آپ کو وہ بنا دیا، اس کو وہ بنا دیا، اس کے اندر کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے کہ جو اپنی ہر معاملے میں اپنی مرضی سمجھتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، یا میرے معاملات اور میری مرضی، میری زندگی میری مرضی۔ یہ تو بات ان کے لیے ہے جو کافر ہیں۔ یہ پیمانہ ان کا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، جو کسی ضابطۂ اخلاق کو نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الحاد پسند لوگ ہیں۔ لیکن جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو ایک لمحے کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ میں اور میری مرضی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ پیدا اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، آپ دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، آپ بیمار اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، شفایاب اپنی مرضی سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام نے کیا پیمانہ دیا کہ میں پیدا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہوں، مروں گا بھی اللہ کی مرضی سے۔ میں دنیا میں آیا بھی اللہ کی مرضی سے اور جاؤں گا بھی اللہ کی مرضی سے۔ میرا رائی کے دانے کے برابر کوئی دخل نہیں ہے۔ اور میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار میں ہوتا ہوں، شفا کون دیتا ہے؟ شفا میرا رب دیتا ہے۔ میرے سارے کے سارے معاملات میرا اللہ چلاتا ہے، میری ہر چیز میرے رب کی طرف۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا ہر معاملہ میرے اللہ کی طرف ہے۔ میرا کیا ہے؟ میرا تو وہ ہے جس کا میں مالک ہوں۔ میں نے جو بنایا ہے میں اس کا مالک ہوں۔ جب میں نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے، جب میرا ہے ہی کچھ نہیں، میرے جسم میں میرا کچھ نہیں ہے، تو پھر باقی چیزوں میں میرا کیا ہو؟ یہ زمین ہم نے بنائی ہے، آسمان ہم نے بنایا، بارش ہم برساتے ہیں، سورج ہم نے بنایا، آسمان ہم نے بنایا، ستارے، چاند، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، سب کا سب بنایا ہوا کس کا ہے؟ تو پھر کس کی مرضی چلے گی اس کے اندر؟ بنائی اللہ نے ہے، چلا آپ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی میرا ہے؟ آپ کا ہے کیا ہے؟ آپ کا ہے کیا ہے؟ سوچنے کی آپ کی تو سانسیں نہیں ہے، سانسیں چلا کر دکھاؤ اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ میرا اللہ ایک دانہ اڑا دینا تو سارے کا سارا نظام آنکھیں باہر آ جاتی ہے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہزاروں لوگ پاس کھڑے ہوں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ نبض پکڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، آکسیجن لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن تھیٹر ہوتے ہیں، ہر طرف لوگ ہر طرح کی زندگی کے معاملات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میری رب کی طرف سے آرڈر آتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آرڈر آیا میرے رب کا کہ روح قبض کرنی ہے۔ دنیا دھری کی دھری رہ گئی، معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے، ڈاکٹر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، رشتہ دار کھڑے کے کھڑے رہ گئے، دعائیں راستے میں رہ گئی، اور یہ بندہ اس کی روح پرواز کر گئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم ہیں کیا؟ ہم کون ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ نعرے مارنے والے مسلمان نہیں ہیں، یہ نعرے مارنے والے اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسلامی مملکت کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اور اس کے اندر اس قدر بیہودہ نعرے اور اس قدر جو ہے خوفناک نعرے، الحاد پسندانہ نعرے، اور پھر حکومتیں زندہ ہیں، حکومتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں۔ افسوس ہے ایسی حکومتوں پر کہ جو اسلام کے خلاف، ہم آپ کو اور باتوں میں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اسلام کی بنیادی نظریات کے خلاف حملے ہوتے ہیں، اور آپ بیٹھ کر اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں، اپنے معاملات کو بچانے کے چکر میں آپ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جرم تو یہی ہے۔ باقی آپ کی سیاست جانے، آپ جانے، بھاڑ میں جائیے سیاست، بھاڑ میں جائیے سارے معاملات۔ ہمیں سے کیا سروکار ہے؟ ہمیں سروکار ہے اسلام سے، ہمیں سروکار ہے دین سے، ہمیں ایمان سے، ہمارے نظریے سے سروکار ہے۔ مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے حدیث پاک سے محبت ہے، مجھ سے اسلام سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ دھرتی بھی کچھ نہیں، یہ تو صرف مٹی ہے نا، اور کیا ہے؟ اگر اسلام نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دھرتی پھر تو مٹی کی بات ہے نا۔ تو ہم تو کوئی یہود و نصارہ تو نہیں، ہم کہ مٹی کو چومتے رہیں گے۔ مٹی بھی مقدس اس وقت ہوتی ہے جس کے اوپر اسلام کا جھنڈا گڑتا ہے، مٹی بھی اس وقت بہترین ہوتی ہے۔ مٹی کا کیا فرق ہے مجھے بتلا دیں؟ مدینہ بھی ایک مٹی ہی ہے، مکہ بھی ایک مٹی ہے، اور واکنڈ بھی ایک مٹی ہے۔ مدینہ میں نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 10,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مکہ میں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ واکنڈ میں نمازیں پڑھیں تو کیا 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ مٹی تو ایک ہی ہے، اجر کیوں زیادہ ہے؟ کہ وہ اسلام کی سرزمین ہے، جہاں اسلام ہوگا وہاں اللہ اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ عزت تو اسلام کی ہے۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت کے پیمانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اسلام کے لیے ہیں۔ جس سرزمین پر اللہ کی عزت نہ رہے، جس سرزمین پر رسول اللہ کی عزت نہ رہے، جس سرزمین پر اسلام کی عزت نہ رہے، جہاں پہ بانگ دہل اسلام کے خلاف نعرے مارے جاتے ہوں اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں پھر یہ کس کا مسئلہ ہے؟ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کیوں آتی ہے ہر سال کے بعد ایک مرتبہ؟ ان کو کون فنڈ فراہم کرتا ہے؟ کون سی دنیا کے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جو اس ملک کے اندر الحاد اور اس ملک کے اندر خوفناک قسم کی فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو جو ہے غیر مستحکم پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیادوں کو وہ کھیڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ بڑی مصیبت سے ہم نے جان چھڑائی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ نعرے شروع میں بڑے خوبصورت نکلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم نے تکفیریت سے جان چھڑائی ہے، لاکھوں قربانیاں دی ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر حملے ہوئے، ہمارے مدرسوں کے اندر حملے ہوئے، ہمارے بازاروں کے اندر حملے ہوئے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ہمارے شہداء موجود نہیں ہیں؟ ہم نے بڑی طویل محنت کے بعد یہ خوبصورت گلدستہ بچایا ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ بچا رہے، اب کم از کم اسلام کی بنیادوں پر تو حملہ نہ ہو۔ یہ بچانا ہے ہم نے۔ کہیں بھی آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں فوری طور پر تدارک کریں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، آئین مجھے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ میں اسلام کے نام پر یہاں پر رہوں گا یا اسلام کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کا گریبان پکڑیں گے، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس طریقے سے اس ملک کے اندر یہ کچھ نہیں ہونے دیں گے جو کچھ ہونے کو جا رہا ہے۔ اسلام ہے، ہم نے اسلام کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے معاہدہ کیا ہے، اللہ خود بھی چلیں گے اور دوسروں کو چلنے کے لیے بھی راضی کریں گے، خود بھی اس پر قائم رہیں گے، دوسروں کو بھی اس پر قائم رکھیں گے۔ ایک مسلمان کی زندگی بے مہار نہیں ہوتی، مسلمان کی زندگی بغیر نقش و نگار کے نہیں ہوتی، مسلمان کی زندگی بغیر ڈائریکشن کی نہیں ہوتی کہ جب مرضی ہے منہ کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو۔ ایسا نہیں ہے، ہم سارے کے سارے مل کر ایک طرف منہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرے سامنے سارے سجدہ ریز ہو رہے، تو کوئی منہ ادھر کر لے نا، کوئی کرے منہ ادھر اگر ضرورت ہے کسی میں، کیوں نہیں آج میرا منہ ادھر ہوگا، آج میرا منہ ادھر ہوگا، آج میرا منہ ادھر ہوگا۔ کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی، یہاں تو سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ وہاں ہوگا، یہ وہاں ہوگا، یہ وہاں ہوگا، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، ہم اس دین کے پابند ہیں، ہم اس دین کے پابند ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں جو ایام کے دنوں میں ہوتی تھی، ان عورتوں کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا، الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، اور خاوند بیوی کا تعلق تو وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، پانی نہیں پیا جاتا تھا، بستر علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے عورت پر، کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ سے پانی مانگتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ پانی دیتی ہے، لا کر پانی دیا، فرمایا عائشہ پیو، فرمایا عائشہ پیو، کہا اللہ کے رسول، بات تو ذہن میں وہی تھی، اللہ کے رسول میں ایام سے ہوں، فرمایا عائشہ تو ایام سے ہے تو تیرے ہاتھ اور تیرا چہرہ تو ایام سے نہیں ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو یہ کیا بات ہے، کھانا بھی نہیں پکا سکتی تم علیحدہ ہو جاؤ، اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ تیرے ہاتھ کو تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا، ہاتھوں سے کھانا پکا سکتی ہو، منہ سے جو ہے وہ بات کر سکتی ہو، گفتگو اچھی کر سکتی ہو، یہاں تک کہ ذکر و اذکار کر سکتی ہو، ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں ان ایام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کی پابندی ہے، ایک غیر انسانی مخلوق اس دوران عورت بن گئی ہے۔ اسلام سے پہلے یہی کچھ، اسلام نے احسان کیا کہ عورت کو یہ اجازت دے دی میں گھر کے اندر رہے گی، کھانا پکائے گی، کھانا کھائے گی، خاوند کے ساتھ سوئے گی، سارے معاملات ہوں گے، ماں سوائے اس کے جسے ہم مباشرت کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، باقی تو سارے کے سارے معاملات اسلام نے جائز قرار دیے ہیں اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو یہ اسلام کا احسان ہے عورتوں پر، جو آج یہ بات کہتی ہے کہ اسلام سے ہمیں آزادی چاہیے، تمہیں یہی ایام چاہیے، تمہیں یہی معاملات چاہیے، یہی نفرت چاہیے، یہی تمہیں جو جاہلیت کی باتیں تھی وہ تم مانگنا چاہتی ہو۔ اسلام دیکھیں، کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدت کے جو ایام ہیں، ان ایام میں جو سخت ایام ہوتے ہیں عورت کے لیے، خاوند فوت ہو جائے تو اس پر عورت کو خوشبو نہیں لگانی، بھڑکیلا لباس نہیں پہننا، گھر کے اندر رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول اس میں تھوڑی سی نا کمی کر دیجیے، سختی میں تھوڑی سی کمی ہو۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا کہ تمہیں زمانے جاہلیت یاد نہیں ہے کہ ایک عورت کا خامن فوت ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ 1 سال تک اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. اس کمرے کے اندر کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی, کوئی دروازہ, بس اس کو اندر داخل کر کے باہر سے اس کے دیوار چن دی جاتی تھی. اس کمرے کے اندر جہاں پر ہوا بھی نہیں ہے, جہاں پر کسی قسم کے کوئی کسی انسان کا جانور کا گزر بھی نہیں ہے, 1 سال تک عورت کو اس کے اندر بند رکھا جاتا تھا. کھانا پینا 1 سال کا اس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا. کھانا جو کھجورے ڈال دی جاتی اس کے اندر پھینک دی جاتی تھی, پانی تھوڑا سا پھینک دیا جاتا تھا, یہ کھائے نہ کھائے تو مر جائے. اسی طریقے سے 1 سال تک عورت قضائے حاجت اسی کمرے کے اندر کرتی تھی. آج یہ عورتیں اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں, ان کے کلیجے دہلتے نہیں ہیں, ان کے سینے پھٹتے نہیں ہیں, ان کے یہ اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے. وہ عورت کیا عورت کی ذلت ہوتی تھی, اور آج تک یہ آپ کے سامنے ہندوستان ہے. بھارت کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی جس دن خامن کی چتا جلائی جاتی ہے, اس کی میت کو جلایا جاتا ہے, اس کے ساتھ عورت, زندہ عورت خود بھی جل جاتی ہے. اس کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ زندے رہنے ہیں تو تانے ہی تانے ہیں. 1 سال تک اس کو بند رکھنا ہے, اس کے بعد اس کو پھٹے پرانے کپڑے دینے ہیں, اس کے بعد اس کو منحوس سمجھنا ہے, اس کو کسی نے اس کو دیکھنا تک نہیں ہے, کسی نے اس سے بات تک نہیں کرنی, کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ یہی سمجھتی ہے اتنی بری زندگی سے بہتر ہے کہ خامن کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جاؤں. قربان جاؤں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر کہ میرے آقا نے کیا کیا. آپ کے گھر میں 9 بیویاں تھی, 11 بیویاں تھی میرے آقا کی. 11 میں سے میرے آقا کی 1 بیوی کنواری تھی, باقی کوئی بیوہ تھی, کوئی مطلقہ تھی. میرے آقا نے خود عمل کر کے دکھلایا, فرمایا بیوہ عورت سے شادی کرنا یہ جو اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا, کوئی انسان قریب نہیں آتا تھا بیوہ عورت کے, مطلقہ عورت کو کوئی قریب نہیں دیکھتا تھا. اسلام نے کیا کیا کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی اور عزت والی ہستی, ان کی عزت پر ساری کائنات قربان جائے, کہ انہوں نے کیا کیا کہ بیوہ عورت سے شادی کی. حضرت ام سلمہ جن کے 8 بچے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا, اے سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں میرے لیے بڑی مشکل ہیں, میرا دل چاہتا ہے, اس سے بڑی اور اچھی بات کون سی ہے, لیکن 2 باتیں میرے لیے بڑی مشکل ہے. کہا کیا؟ کہا ایک میرے بچے زیادہ ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ سخت ہے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ اے سلمہ بچوں کے لیے ہی تمہیں شادی کر رہا کہ تمہارے بچوں کو کفالت مل جائے, اور کفالت بھی کس کی ملے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ملے. اس سے بڑے عظیم بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ 8 بچوں کی کفالت مل جائے. اور ساتھ کہا جو تمہاری طبیعت کا مسئلہ ہے میں دعا کروں گا اللہ تیری اس طبیعت کو نرمی میں بدل دے گا. ام سلمہ فرماتی ہیں آقا نے دعا کی, زندگی میں اس کے بعد کبھی غصہ آیا ہی نہیں, کبھی کوئی طبیعت کے اندر افتاد آئی ہی نہیں, طبیعت کے اندر سختی ساری کی ساری نرمی میں بدل گئی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کھولے لوگوں کے لیے خیر کے, بالخصوص عورتوں کے لیے خیر کے دروازے کھولے. آج اس نبی سے آزادی طلب کر رہی, جس نے اس جیل سے اور قید خانے سے, جہاں 1 سال کے بعد جب عورت کو باہر لایا جاتا تھا, اس عورت کے سامنے کسی جانور کو کھڑا کیا جاتا, وہ جانور کے ساتھ عورت اپنے جسم کو رگڑتی تھی, جانور مر جاتا تھا. اتنی اس عورت کے اندر زہر پیدا ہو جاتی ہے, 1 سال الگ تھلگ رہنے کے بعد وہ عورت جانور بن جاتی تھی. تو یہ پوزیشن تھی زمانے جاہلیت میں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عورتوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا نہیں کی کہ تمہارے لیے یہ رکھا کہ تم اس خاوند کے گھر میں رہو, خرچہ اسی خاوند کے ترکے سے تمہیں ملے گا, تمہارے تمام کے تمام عزت کے معاملات حفاظت کے ہوں گے. 4 مہینے 10 دن تک صرف پابندی یہ ہے کہ آگے نکاح نہیں کر سکتی, بھڑکیلا لباس نہیں پہن سکتی, خوشبو نہیں لگا سکتی, باقی تو نہاؤ دھو جو مرضی یہ کرو, تمہارے لیے ساری کی ساری آزادی ہے. کھاؤ گی اسی گھر کے اندر, پیو گی اسی گھر کے اندر, رہو گی اسی گھر کے اندر, عزت بھی اسی گھر کے اندر ہوگی. کوئی منحوس نہیں سمجھے گا جس کا خاوند مر گیا یہ منحوس ہے. آج تک ہمارے معاشرے کے اندر جس کا خاوند مر جائے لوگ پوری زندگی تانے دیتے رہتے ہیں. تو کیا اس نے مارا ہے اس کو؟ کیا اس کا کوئی دخل ہے؟ یہ جاہلیت کی باتیں تھی ساری کی ساری. اسلام نے ساری کی ساری باتیں ختم کی. اسلام نے لوگوں کو جینے کا حق دیا ہے, اسلام نے عورتوں کو جینے کا طریقہ اور حق دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, ایک سفر ہے جہاد کا. تو ایک جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اونٹوں کے اوپر نا عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا, ان کے اندر گجاؤں کے اندر بٹھایا جاتا تھا, اور پھر ایک بندہ اونٹوں کو پیچھے سے ہانکتا تھا تاکہ تیزی سے اونٹ چلے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ اونٹوں کو مار رہا ہے اور وہ اونٹ تیزی سے دوڑ رہا ہے. تو
تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اونٹوں کو اتنا تیزی سے نہ دوڑاؤ، اس کے اندر نازک آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ نازک عورتیں بیٹھی ہیں، ان کے اندر اس کو تیزی سے نہ دوڑاؤ، کسی عورت کو تکلیف ہو جائے گی۔ جو میرے آقا یہ انداز اپناتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے سامنے ہو رہی ہیں کہ صحابہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ عورت کی عزت کتنی ہے، احترام کتنا ہے، عورت کا حق کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اما عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار ہونا چاہتی ہے۔ عام طور پر اونٹ کو بٹھا کر سوار کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ نے ایک منظر دکھانا تھا لوگوں کو۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنا پاؤں آگے کیا، آپ نے فرمایا عائشہ یہاں پر اپنا پاؤں رکھو، اور ہاتھ مجھے دو، اور اس طریقے سے آپ نے اٹھا کر اونٹنی پر بٹھا دیا، اور دنیا والوں کو بتلایا کہ دیکھ لو عورت کا احترام اور عزت میں کس انداز سے کر رہا۔ یہ ایک بیوی تھی نا، آج اگر ہمارے ہاں کوئی بیوی سے زیادہ اچھے طریقے سے بولتا ہے، لوگ کہتے ہیں رن مزور ہو گئے۔ یہ پنجاب کی لینگویج ہے جی، معذرت کے ساتھ، تو یہ کہا جاتا ہے یہ دیکھو جی یہ بیوی، تو بیوی سے اگر نہیں کرے گا بھائی تو پھر کیا کرے گا؟ اور بیوی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، یہ خوبصورت رشتے ہیں، یہ پیارے رشتے ہیں، یہ شریعت نے جوڑے ہوئے ہیں، کلمے نے جوڑے ہیں، یہ ایجاب اور قبول نے جوڑے ہیں، شریعت کے ضابطوں سے جوڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے زیادہ محبت میں باندھنے والی دنیا کے اندر کوئی چیز بھی نہیں۔ باقی سارے کے سارے دعوے ہوتے ہیں، یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے نا، پہلے لو بعد میں میرج، تو ہوتا یہ ہے کہ لو کے بعد جب میرج ہوتی ہے تو میرج جب ہوتی ہے تو لو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت کا نظام ہے، یاد رکھیں۔ جب آپ پہلے میرج کریں گے پھر جو لو ہوگا نا، یہ دائمی لو ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت پیمانہ ہے شریعت۔ تو شریعت کو جب ہم الٹ پلٹ کریں گے تو اس کا نظام بھی الٹ پلٹ ہوگا، شریعت کے ضابطوں کو جب ہم خراب کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیشہ ہمیں خراب ملے گا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں جتنی آسانیاں عورتوں کے لیے ہیں، اور جتنی خوبصورتی عورتوں کے لیے ہے، اور جو پیمانے عورتوں کے لیے ہیں، شاید اگر وہ بیان کیے جائے تو مرد پریشان ہو جائیں گے، ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جنگ لڑتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، میرے لیے کیا ہے تو میرے لیے کیا ہے۔ آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔